چار قل پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے وقت ان چار قل کے اندر سے کون سی وہ تین صورتیں ہیں جنہیں پڑھا کرتے تھے، اور سونے کا سنتی طریقہ کیا ہے۔ انہی چند سوالوں کے جواب جاننے کی اس ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر لگاتار اسلامک کنٹینٹ آ رہے ہیں، اسی کے اندر کچھ لوگ جو سوال کیا کرتے ہیں انہی کا جواب دینے کی میں ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ چار قل جو قرآن عظیم کے اندر ہیں، جو اکثر جگہوں پر پڑھے جاتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی لوگ پڑھتے ہیں ان کو، تو ان کی کیا فضیلتیں موجود ہیں۔ فضیلتوں سے تو پورا قرآن عظیم بھرا ہوا ہے، ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، ہر سورت اپنی اپنی جگہ پر بالکل بے مثال ہے، اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ لیکن چار قل اس کی فضیلتیں کچھ اور ہٹ کے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، کوئی شخص اگر سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے ایک تہائی یعنی 10 پارے قرآن عظیم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے پورے قرآن عظیم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے قل یا ایھا الکافرون، جسے سورہ کافرون کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ پڑھتا ہے تو 1/4 قرآن عظیم پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، جسے 7.5 پارے یعنی قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن عظیم کا ثواب، اور قل هو اللہ احد پڑھیں گے 3 مرتبہ تو 1 قرآن عظیم کا ثواب۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ قل یا ایھا الکافرون تو بڑی ہے اور سورہ اخلاص جو ہے وہ کم ہے۔ دیکھیں، ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں، کوئی بھی ایک سورت دوسرے کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے زیادہ ہیں تو اس کے کم ہے، اس کے اندر اپنی خصوصیات ہیں، اس کے اندر اپنی خصوصیات ہیں۔ کیونکہ قل هو اللہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا وہ بہت بھاری ہیں اپنے وزن کے اندر۔ اس کے اندر صرف سورت کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہی بیان کیا گیا ہے۔ اسے آپ پڑھ کر دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو یہ پوری سورت کا نزول ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اندر اتنا زیادہ اثر موجود ہے کہ قل یا ایھا الکافرون بڑی ہونے کے باوجود 1/4 قرآن کا ثواب ہے، لیکن سورہ اخلاص 1/3 قرآن عظیم کا ثواب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اب سورہ اخلاص کے بارے میں ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو یہی، کوئی شخص اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اسے 1 قرآن عظیم کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اپنا ورد بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت کے باغیچوں کے اندر ایک محل بنا دیا کرتا ہے، یعنی اب جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ اسی محل کے اندر رہے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر سورہ اخلاص پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے موجود ہیں تو ہم تو اس کو لگاتار پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جس طرح اس کو پڑھتے جاؤ گے اللہ رب العزت تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیں، کوئی شخص اگر اس کا ہی ورد بنا لیتا ہے تو دنیا و آخرت میں کتنی بڑی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لے، یعنی کسی شخص نے صبح سے شام تک 200 مرتبہ یہ پڑھ لی، تو اس کے اس پڑھنے کی وجہ سے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 50 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ انسان کسی کا قرض دار نہ ہو، کیونکہ قرض داری کے آپ معاملات جانتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر تو کسی کو انسان اگر قرض دے دیتا ہے تو بس اس کا لوٹانا تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ لوٹا دے تو لوٹا دے، ورنہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ اس وقت قرضے کو اتنا ہلکا جان رہے ہیں، اتنا ہلکا جان رہے ہیں کہ کسی کے 500 لے لیے، کسی کے 100 لے لیے، کسی کے 10-20، اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر قرضے کی گٹھری رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بے خوف و خطر گھوم رہے ہیں کہ ہم سے کوئی حساب کتاب لینے والا تھوڑی ہے۔ آپ یاد رکھیں ایک چیز کو کہ دنیا کے اندر آپ کسی سے اگر ایک تن کا بھی لیتے ہیں نا بطور قرضہ، تو اس کا بھی آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ قرض لیا ہوا تھے اور اس کے بعد مر گئے، سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے تو 50 سال کے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے، تو یہ بھی
مطلب 50 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان سے کس کس طرح کے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن یہ قرض دیا ہوا جو کسی کا تھا یہی معاف نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ قرضہ جو ہے یہ انسان کا انسان کے اوپر قرضہ ہے۔ اللہ رب العزت و آخرت کے اندر اپنے جو اس کے قرض ہیں وہ رحمان و رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا، لیکن جو بندوں کے حق ہیں، جو بندوں کے حق ایک دوسرے کے مار کر یہاں سے گئے ہوں گے نا، کہ کسی کی زمین دبا لی، کسی کی مینڈ کاٹ لی، کسی کے 500 نکال دیے، کسی کے 1000 نکال دیے، اور یہاں تک کہ لوگ لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کے گھپلے کر رہے ہیں، تو یہ جب تک فیصلہ آپس میں نہیں کر لیں گے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو قرضہ کسی سے بھی لے کر نہیں مرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ کو قرضے کی ادائیگی کر دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کاموں کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کے اندر ہمیں جلدی کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں اور اس کو دفنانے میں یعنی تدفین کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی سے قرض لے لے تو اسے قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ قرض دار ہو اور قرضے کی حالت میں مر جائے تو اس کا آخرت میں انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلانے میں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں جلدی کرو کہ کہیں یہ چلا نہ جائے، کیونکہ مہمان جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ کو اس کی خوب خدمت کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، اچھا اس کو ناشتہ کرانا چاہیے، اس کام کے بھی اندر آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ اب آپ خود ان کاموں کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ ان کاموں کے اندر ہم سب سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں۔ کسی کی میت ہو جائے تو صاحب فلاں صاحب آ رہے ہیں، صاحب ان کی بیٹی آ رہی ہیں، صاحب ان کے فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، تو اس طرح سے میت کے اندر بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ قرضے کا تو میں معاملہ بتا ہی چکا ہوں، لینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے، اور اگر رشتہ دار سے قرضہ لے لیا جائے تو رشتہ داری ختم، اور اگر دوست سے قرضہ لے لیا جائے تو دوستی ختم۔ تو آپ کو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قرضے کی ادائیگی جلد سے جلد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت ان 4 قل کے اندر سے کون سی وہ 3 صورتیں ہیں جن کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کس طرح سے آپ کا سونے سے پہلے کا معمول ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر پہنچ جاتے تھے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ لیٹنے سے پہلے بیٹھا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ کو باوضو جانا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، جو بغیر وضو تو کبھی رہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کر آپ کو بیڈ پر پہنچ جانا ہے۔ بیڈ پر پہنچنے کے بعد آپ کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو کر لینا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد۔ پہلے آپ کو پڑھنی ہے کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح آپ کو پڑھنی ہے قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ پڑھنی ہے آپ کو، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مار لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اب یہاں سے آپ کو اپنے چہرے سے ہاتھ لینے ہیں، اور جہاں تک بیٹھے بیٹھے آرام سے آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں وہیں تک آپ کو صرف ہاتھ مار لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ اپنے بدن پر پھیر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کلمہ شریف بھی ضرور پڑھ لیا کریں، اور بالکل آپ جس ٹائم بیڈ پر لیٹ جائیں تو اس ٹائم آپ استغفار ضرور کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی ہماری زبان سے غلط غلط کلام نکلتے ہیں، تیری میری غیبتیں ہوا کرتی ہیں۔ جب ہم استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، ہمارے گناہوں کو وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔